بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا کالم فروری سن 2024 کا ایسی شفائی مٹی جس نے اجڑی دنیا آباد کر دی۔ انوکھا واقعہ اس میں اولاد کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اللہ اس طریقے سے بھی اولاد سے نوازتا ہے۔ مکمل میگزین کو صرف اس لیے سننے کے بعد سمجھ آئے اور چینل کو سبسکرائب اس لیے کریں کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اور مکمل میگزین سننے کے لیے۔ ایسی شفائی مٹی جس نے اجڑی دنیا آباد کر دی۔ انوکھا واقعہ۔ اوپر کی ہیڈنگ میں ہمیں مل رہا ہے کہ بخار کے اور پیاس کی شدت میں مفید اناردانہ 5 تولے کو مٹی کے کورے برتن میں 1 سیر پانی میں ڈال کے بھگوئیں، نتھار کر مصری ملا کر مریض کو پلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ اس کے ذریعے محلات کی دیواروں کو مزین کیا جائے، نہیں اس کے لیے کہ صرف مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے اس کی تلاوت کی جائے۔ ان معاملات میں قرآن پاک کی برکات اور کمالات موجود ہیں، مگر اس کتاب کے نزول کا مقصد اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور یہ ہے کہ انسان کی آخری زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کے بھی معاملات میں بھی یہ ازل سے کامیابی اور عافیت اور شفا کا ذریعہ ہے، اور اب تک رہے گا۔ اس بات کا عملی مشاہدہ چند سال پہلے ہوا۔ ناظرین سے آج سے ویڈیو لمبی ہوگی کیونکہ بہت سے ناظرین چاہتے ہیں کہ مکمل میگزین اپلوڈ کیا جائے، تو پھر ٹائم لگے گا تھوڑا۔ بے اولادی کا صدمہ۔ ہمارے علاقے میں مسجد ایک ہے جہاں میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہوں۔ وہاں ایک صاحب جن کا گھر مسجد کے قریب ہے، وہ بھی اسی مسجد میں نماز کے لیے آتے اور کچھ ناحیتی دیر ادب اور سوز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ وہ صاحب اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ علاج کی غرض سے مختلف معالجوں سے رجوع کیا۔ ڈاکٹروں نے اپنی طرف سے کوشش کی، مگر دونوں میاں بیوی کی ٹیسٹ رپورٹ آنے کے بعد بتایا گیا کہ انہیں اولاد نہیں ہو سکتی۔ انہیں اس بات کا کافی صدمہ ہوا، مگر انہوں نے مایوس ہونے کے بجائے خود کو اور بیوی کو سنبھالا اور تسلی۔ اسی مسجد میں ایک مدرسہ بھی تھا جہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ صاحب ان بچوں سے انتہائی محبت، شفقت اور ادب کے ساتھ پیش آتے اور مختلف طریقوں سے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ بعض اوقات راز کے واقعے نے دیکھا کہ وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر بعض وقت سینے سے لگا کر خاموش بیٹھے رہتا، قرآن کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں نہ جانے کیا باتیں کرتے۔ آج تک انہوں نے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی اس کو قرآن پاک سے اتنی محبت اور اس کا پڑھنے والے کو ادب کرتے نہیں دیکھا، کیونکہ بچے جب بھی مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہوتے وہ قریب بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے۔ قرآن پڑھنے والوں سے محبت۔ ایک دن میں نے انوکھا کام کرتے دیکھا جسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچے مسجد میں آئے تو انہوں نے بچوں کے جوتوں کے نیچے سے کچھ مٹی اکٹھی کی، شاپر میں ڈالی اور چلے گئے۔ اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو ان سے متعلق معلومات دی، مگر انہوں نے بات کو پلٹ دیا۔ تقریباً 1 سال بعد دیکھا وہ صاحب مسجد میں مٹھائی تقسیم کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازا ہے۔ بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، مگر اس کے ساتھ ایک جھٹکا بھی لگا کہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ ڈاکٹروں نے ناعلاج قرار دیا۔ اس دن ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پاک مٹی کی کرامات۔ وہ میرے چہرے پر خوشی کے، حیرانی کے اثرات بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر خود بتانے لگے، گزشتہ سال جب آپ نے یہاں سے مٹی اکٹھے کرتے دیکھا تھا، یہ سب اسی کی کرامات ہے۔ میں نے سنا تھا قرآن میں شفا ہے، اس لیے قرآن ہی کے ذریعے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے شفا مانگتا ہے تاکہ جو بھی میاں بیوی میں کمیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، اولاد کی نعمت مل جائے۔ ایک دن اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ جب قرآن میں شفا ہے تو جو معصوم بچے قرآن سیکھتے و تلاوت کرتے ہیں یقیناً ان کے قدموں میں بھی شفا ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے اسی نیت سے ان کے جوتوں کی مٹی کھائی اور قرآن کو سفارش بنا کر اللہ سے التجا کی، یا اللہ تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سچ ہے، بس اس کلام کو سیکھنے اور تلاوت کرنے والوں کے بچوں کے قدموں کی خاط کے صدقے ہمیں بھی شفا اور اولاد عطا فرما۔ رب کو ہماری یہ عطا پسند آئی اور اس شان کریمی نے چند ہفتوں میں امید لگا دی اور آج وہ صاحب اولاد ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کا ہر صورت ادب کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پھر اگر کوئی حاجت ہے تو قرآن کو سفارش بنا کر اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے، تو بہت زیادہ کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔